بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ ہود۔ سورہ ہود مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب ہے کہ جانچ لیا ہے اس کی باتوں کو، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پھر کھولی گئی ہیں ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ نمبر 4۔ اچھا، یہ بات ذکر کروں کہ یہ صفحے کے درمیان میں صورت کا اختتام ہوا ہے، تو تفسیر کے پہلے 3 نمبر جو تھے وہ پچھلی صورت میں شامل تھے، سورہ یونس کے اندر، اور سورہ ہود میں اس وجہ سے نمبر 4 آیا ہے۔ جی آگے توجہ کیجئے گا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی۔ نمبر 5۔ اننی لکم، میں تم کو۔ تفسیر نمبر 5۔ قرآن کی عظمت و شرف، یعنی یہ قرآن کریم وہ عظیم الشان اور جلیل القدر کتاب ہے جس کی آیتیں لفظی و معنوی ہر حیثیت سے نہایت جچی تلی 52 تولہ پاؤ رتی ہیں، نہ ان میں تناقض ہے، نہ کوئی مضمون حکمت یا واقعے کے خلاف ہے، نہ باعتبار معجزانہ فصاحت و بلاغت کے ایک حرف پر نکتہ چینی ہو سکتی ہے۔ جس مضمون کو جس عبارت میں ادا کیا جائے محال ہے کہ اس سے بہتر تعبیر ہو سکے۔ الفاظ کی قبا معانی کی قامت پر ذرا بھی نہ ڈھیلی ہے نہ تنگ۔ جن اصول و فروغ، اخلاق و اعمال اور قیمتی پند و نصیحت پر یہ آیات مشتمل ہیں، اور جو دلائل و برہان، اثبات و دعاوی کے لیے استعمال کی گئی ہیں، وہ سب علم و حکمت کے کانٹے میں تلی ہوئی ہیں۔ قرآنی حقائق و دلائل ایسے مضبوط و محکم ہے کہ زمانہ کتنی ہی پلٹیاں کھائے ان کے بدلنے یا غلط ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ عالم کے مزاج کی پوری تشخیص کر کے اور قیامت تک پیش آنے والے تغیرات و حوادث کو من کل الوجوہ جانچ تول کر کے ایسی معتدل اور ابدی غذائے روح مائدہ قرآنی کے ذریعے سے پیش کی گئی ہے جو تناول کرنے والوں کے لیے ہر وقت اور ہر حالت میں مناسب و ملائم ہو۔ ان تمام حکیمانہ خوبیوں کے باوجود یہ نہیں کہ اجمال و ابہام کی وجہ سے کتاب معمہ اور چیستاں بن کر رہ جاتی، بلکہ معاش و معاد کے تمام مہمات کو خوب کھول کر سمجھایا ہے، اور موقع بموقع دلائل توحید، احکام، مواعظ، قصص، ہر چیز بڑی خوبصورتی اور قرینہ سے الگ الگ رکھی ہے، اور تمام ضروریات کا کافی تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ نزولی حیثیت میں بھی یہ حکمت مرعی رہی ہے کہ پورا قرآن ایک دم نہیں اتارا، بلکہ وقتاً فوقتاً موقع و مصلحت کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ آیات کا نزول ہوتا رہا۔ قرآن میں ان تمام باریکیوں کو مجتمع دیکھ کر آدمی حیران ہو جاتا ہے، مگر حیرت کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر حکیم مطلق اور خبیر برحق کے کلام میں سب حکمتیں اور خوبیاں جمع نہ ہوں گی تو اور کس کے کلام میں توقع کی جا سکتی ہے؟ نمبر 5، یعنی اس محکم و مفصل کتاب کے نازل کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو صرف خدائے واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے اور اس کے طریقے سکھائے جائیں۔ اسی عظیم و جلیل مقصد کے لیے پہلے انبیاء تشریف لائے تھے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سورہ انبیاء رکوع نمبر 2۔ ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سورۃ النحل رکوع نمبر 5۔ منہ نذیر و بشیر، اسی کی طرف ڈر اور خوشخبری سناتا ہوں۔ نمبر 1، وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر رجوع کرو اس کی طرف، يُمَتِّعْكُم مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ فائدہ پہنچائے تم کو اچھا فائدہ ایک وقت مقرر تک۔ نمبر 2، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور دے ہوئے ہر زیادتی والے کو زیادتی اپنی۔ نمبر 3، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ نمبر 4، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف ہے تم کو لوٹ کر جانا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، سنتا ہے وہ دوہرے کرتے ہیں کہ اپنے سینے تاکہ چھپائیں اس سے۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، سنتا ہے جس وقت اوڑھتے ہیں اپنے کپڑے۔ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جاننے والا ہے دلوں کی بات۔ نمبر 5، تفسیر نمبر 1، یعنی جو کتاب کو مانے اور شرک چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرے اسے فلاح دارین کی خوشخبری سناتے ہیں، جو نہ مانے اور کفر و شرک کو اختیار کرے اس کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں۔ رجوع الی اللہ کے فائدے، جو پچھلی تقصیرات معاف کرائے اور آئندہ کے لیے خدا کی طرف سے دل سے رجوع ہو تو دنیا کی زندگی اچھی طرح گزرے
کیونکہ مومن قانت خواہ کسی حال میں ہو مگر خدا کے فضل و کرم کی بڑی بڑی امیدیں رکھتا ہے، وہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی اور مستقبل کی عظیم الشان خوشحالی کے تصور میں اس قدر مگن رہتا ہے کہ یہاں کی بڑی بڑی سختیوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ جب خیال کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے فرائض صحیح طور پر انجام دے رہا ہوں، جس کا صلہ مجھ کو ضرور ایک دن عرش والی سرکار سے ملنے والا ہے، تو اپنی کامیابی اور حق تعالیٰ کے وعدوں پر اعتماد کر کے اس کا دل جوش مسرت سے اچھلنے لگتا ہے۔ اسے دنیا کی تھوڑی سی پونجی میں وہ سکون قلبی اور راحت باطنی نصیب نہیں ہوتی ہے جو بادشاہوں کو بے شمار سامانوں اور اموال و خزائن سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ بعض اوقات یہاں کی چند روزہ تکلیفوں اور سختیوں میں بھی وہ لذت پاتے ہیں جو اغنیاء و ملوک اپنے عیش و تنعم میں محسوس نہیں کرتے۔ ایک محب وطن سیاسی قیدی کو اگر فرض کیجئے یقین ہو جائے کہ میری اسیری سے ملک اجنبیوں کی غلامی سے آزاد ہو جائے گا اور مجھے قید سے نکلتے ہی ملک کی جمہوریہ کا صدر بنا دیا جائے گا، تو کیا اسے جیل خانہ کی بند کوٹڑی میں سرور و اطمینان کی کیفیت اس بادشاہ سے زیادہ حاصل نہ ہوگی جس کے لیے ہر قسم کے سامان عیش و طرف فراہم ہے، مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ وہ ایک ہفتہ کے اندر نہایت ذلت کے ساتھ تخت شاہی سے اتارا جانے والا ہے۔ اس پر دنیا کے جیل خانہ میں ایک مومن قانت کی زندگی کو قیاس کر لو۔ نمبر 3، جو جس قدر زیادہ بڑھ کر عمل کرے گا اسی قدر خدا کے فضل سے زیادہ حصہ پائے گا، آخرت میں اجر و ثواب اور دنیا میں مزید طمانینت حاصل ہوگی۔ نمبر 4، یعنی میری بات نہ مانو گے تو قیامت کا عذاب یقینی ہے، باقی یہ فرمانا کہ میں ڈرتا ہوں اس سے مقصود حضور کی عام شفقت و ہمدردی خلائق کا اظہار کرنا ہے۔ نمبر 5، سزا دینے کے لیے ضروری ہے کہ مجرم حاضر ہو، حاکم سزا دینے کی پوری قدرت اور کامل اختیار رکھتا ہو، مجرمین کی کل کارروائیاں اس کے علم میں ہوں۔ الی اللہ مرجعکم میں بتلا دیا کہ مجرم بغیر مجرم کو سب کو خدا کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر میں قدرت و اختیار کا عموم بیان فرمایا، اور الا انہم یثنون صدورہم سے بذات الصدور تک اس کے علم محیط کی وسعت کو ظاہر کیا کہ خدا ہر کھلی چھپی چیز کو یکساں جانتا ہے، حتیٰ کہ دلوں کی تہ میں جو خیالات، ارادے اور نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں ان پر بھی مطلع ہے۔ پھر کوئی مجرم اپنے جرم کو کس طرح اس سے مخفی رکھ کر نجات پا سکتا ہے؟ صحابہ کا ایمان کامل اور حیا۔ تنبیہ، ان آیات کی شان نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ صحیح ترین روایت ابن عباس کی بخاری میں ہے، بعض مسلمانوں پر حیا کا اس قدر حد سے زیادہ غلبہ ہوا کہ استنجا یا جماع وغیرہ ضروریات بشری کے وقت کسی حصہ بدن کو برہنہ کرنے سے شرماتے تھے کہ آسمان والا ہم کو دیکھتا ہے۔ برہنہ ہونا پڑتا تو غلبہ حیا سے جھکے جاتے اور شرم گاہ کو چھپانے کے لیے سینے کو دوہرا کیے لیتے تھے۔ اس طرح کے آثار کبھی کبھی غایت تعدب مع اللہ اور غلبہ حیا سے ناشی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ صوفیہ کی اصطلاح میں مغلوب الحال کہلاتے ہیں۔ چونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کسی مسئلہ میں ایسا غلوب اور تعمق آئندہ امت کو ضیق میں مبتلا کر سکتا تھا، اس لیے قرآن نے الا حین یستغشون ثیابہم سے ان کی اصلاح فرما دی، یعنی اگر بوقت ضرورت بطن کو کھولنے میں خدا سے حیا آتی ہے اس لیے جھکے جاتے ہو تو غور کرو، کپڑے پہننے کی حالت میں بھی تو تمہارا ظاہر و باطن کیا خدا کے سامنے نہیں؟ جب انسان اس سے کسی وقت نہیں چھپ سکتا، پھر ضروریات بشریہ کے متعلق اس قدر غلو سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ واضح ہو کہ ربط آیت کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک آیت کا مضمون دوسری کے مضمون سے مناسبت رکھتا ہو، سبب نزول سے مناسبت رکھنا ضروری نہیں ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی۔ نمبر 1، اور جانتا ہے جہاں وہ ٹھہرتا ہے اور جہاں وہ سونپا جاتا ہے۔ نمبر 2، کل فی کتاب مبین، سب کچھ موجود ہے کھلی کتاب میں۔ نمبر 3، وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، اور وہی ہے جس نے بنایا آسمان اور زمین 6 دن میں۔ نمبر 4، وکان عرش علی الماء، اور تھا اس کا تخت پانی پر۔ نمبر 5، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تم کو کہ کون تم میں اچھا کرتا ہے کام۔ نمبر 6، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تو کہے کہ تم اٹھو گے مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو البتہ کافر کہنے لگیں، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ کچھ نہیں مگر جادو ہے کھلا ہوا۔ نمبر 7، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم روکے رکھیں ان سے عذاب کو ایک مدت معلوم تک، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو کہنے لگیں کس چیز نے روک دیا ہے عذاب کو۔ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ، سنتا ہے جس دن آئے گا ان پر نہ پھیرا جائے گا ان سے، وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز۔ تفسیر۔ نمبر 1،
اللہ تعالیٰ تمام جانداروں کو رزق پہنچاتا ہے۔ پہلے علم الہی کی وسعت بیان ہوئی تھی، یہ اسی مضمون کا تکملہ ہے، یعنی زمین پر چلنے والا ہر جاندار جسے رزق کی احتیاج لاحق ہو اس کو روزی پہنچانا خدا نے محض اپنے فضل سے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے۔ جس قدر روزی جس کے لیے مقدر ہے یقیناً پہنچ کر رہے گی۔ جو وسائل و اسباب بندہ اختیار کرتا ہے وہ روزی پہنچنے کے دروازے ہیں۔ اگر آدمی کی نظر اسباب و تدابیر اختیار کرتے وقت مسبب الاسباب پر ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں، البتہ خدا کی قدرت کو ان اسباب عادیہ میں محصور و مقید نہ سمجھا جائے۔ وہ گاہ بگاہ سلسلہ اسباب کو چھوڑ کر بھی روزی پہنچاتا یا اور کوئی کام کر دیتا ہے۔ بہرحال جب تمام جانداروں کی حسب استعداد غذا اور معاش مہیا کرنا حق تعالیٰ کا کام ہے تو ضروری ہے کہ اس کا علم ان سب پر محیط ہو، ورنہ ان کی روزی کی خبر گیری کیسے کر سکے گا۔ نمبر 2، مستقر اور مستودع کے معنی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مستقر جہاں ٹھہرتا ہے بہشت و دوزخ، اور مستودع جہاں سونپا جاتا ہے اس کی قبر ہے۔ پہلے وما من دابۃ الی آخری میں دنیاوی زندگی کا بیان تھا، یہاں برزخ اور آخرت کا بیان ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا ابتدا سے انتہا تک تمہاری ہستی کے تمام درجات کا علم رکھتا ہے۔ مستقر و مستودع کی تعین میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ پہلے سورہ انعام میں بھی ہم کچھ لکھ چکے ہیں۔ ابن کثیر نے کہا کہ زمین میں جہاں تک چلے پھرے اس کے منتہائے سیر کو مستقر، اور پھر پھرا کر جس ٹھکانے پر آئے اسے مستودع کہتے ہیں۔ ابن عباس کے نزدیک اس زندگی میں جہاں رہے وہ مستقر، اور موت کے بعد جہاں دفن کیا جائے وہ مستودع ہے۔ مجاہد نے مستقر سے رحم مادر اور مستودع سے صلب پدری مراد لیا ہے۔ عطا نے اس کے عکس کا دعویٰ کیا ہے۔ بعض متفلسفین کا خیال ہے کہ زمین میں حیوانات کا جو مسکن بالفعل ہے اسے مستقر، اور وجود فعلی سے پہلے جن مواد و مقار میں رہ کر آئے انہیں مستودع کہا گیا، یعنی حق تعالیٰ ان تمام مختلف مواد اور اطوار اور ادوار کا عالم ہے، جن میں سے کوئی حیوان گزر کر اپنی موجودہ حیت قضائی تک پہنچا ہے، وہی اپنے علم محیط سے ہر مرتبہ وجود میں اس کی استعداد کے مناسب وجود و کمالات وجود فائز کرتا ہے۔ نمبر 3، یعنی لوح محفوظ میں جو صحیفہ علم الہی ہے، پھر علم الہی میں ہر چیز کیسے موجود نہ ہوگی۔ نمبر 4، یہ علم کے بعد قدرت کا بیان ہے، اس کی تفسیر سورہ اعراف کے 7ویں رکوع میں گزر چکی۔ نمبر 5، زمین و آسمان سے پہلے پانی کی تخلیق، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا جو آئندہ اشیاء کا مادہ حیات بننے والا تھا۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، الانبیاء رکوع نمبر 3۔ اس وقت عرش خداوندی اسی کے اوپر تھا جیسے اب سماوات کے اوپر ہے، گویا یہ ایک صورت تھی جو اس حقیقت کو ظاہر کر رہی تھی کہ کائنات کا مادہ اور ذریعہ حیات بالکلیہ رب العرش کے تسلط و تصرف اور قیومیت مطلقہ کے ماتحت ہے۔ واللہ عالم۔ نمبر 6، تخلیق کی غرض و غایت، یعنی اس سارے نظام کی تخلیق و ترتیب سے مقصود تمہارا یہاں بسانا اور امتحان کرنا ہے کہ کہاں تک اس عجیب و غریب نظام اور سلسلہ مصنوعات میں غور کر کے خالق و مالک کی صحیح معرفت حاصل کرتے اور مخلوقات ارضی و سماوی سے منتفع ہو کر محسن شناسی اور سپاس گزاری کا فطری فرض بجا لاتے ہو۔ یہ مقام تمہاری سخت آزمائش کا ہے۔ مالک حقیقی دیکھتا ہے کہ تم میں سے کون سا غلام صدق و اخلاص اور سلیقہ مندی سے اچھا کام کرتا اور فرائض بندگی انجام دیتا ہے۔ نمبر 7، جب یہ دنیا امتحان و آزمائش کی جگہ ہے تو ضرور ہے کہ اس کے بعد مجازات انعام و انتقام کا سلسلہ ہو تاکہ شاکرین و کافرین کو اپنے اپنے کیے کا پھل ملے۔ اس لیے یہاں بس بعد الموت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کفار مکہ کو یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے۔ جب وہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بعد الموت کا مؤثر بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بیان کھلا ہوا جادو ہے جس نے بہت سے لوگوں کو مرعوب و مسحور کر لیا، مگر یاد رکھیے ہم پر یہ جادو چلنے والا نہیں۔ ابن کثیر۔ بہی یستہزئون، جس پر ٹھٹھے کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم چکھا دیں آدمی کو اپنی طرف سے رحمت پھر وہ چھین لے اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ نا امید ناشکر ہوتا ہے۔ نمبر 2، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ،
اور اگر ہم چکھاویں اس کو آرام بعد تکلیف کے جو پہنچی تھی اس کو، لَيَقُولَنَّ تو بول اٹھے، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي دور ہوئیں برائیاں مجھ سے، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ وہ تو اترانے والا شیخی خور ہے۔ نمبر 3، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر جو لوگ صابر ہیں اور کرتے ہیں نیکیاں، أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ان کے واسطے بخشش ہے اور ثواب بڑا۔ نمبر 4، فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ سو کہیں تو چھوڑ بیٹھے گا کچھ چیز اس میں سے جو وحی آئی تیری طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اور تنگ ہوگا اس سے تیرا جی، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اترا اس پر خزانہ، أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَك یا کیوں نہ آیا اس کے ساتھ فرشتہ، إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ تو ڈرانے والا ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور اللہ ہے ہر چیز کا ذمہ دار۔ نمبر 5، أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے تو قرآن کو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی جب ان کی شرارتوں پر عذاب الہی سے ڈرایا جاتا ہے مگر خدا کی حکمت ایک مدت معین تک عذاب کو روکے رکھتی ہے تو تکذیب و استہزاء کے طور پر کہتے ہیں وہ عذاب کہاں ہے، آخر آتا کیوں نہیں، کس چیز نے اسے پکڑ رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کیا مذاق کرتے ہو، وقت معین پر جب عذاب آئے گا کسی کے ٹالے نہ ٹلے گا اور ہر طرف سے گھیر کر تباہ و برباد کر کے چھوڑے گا۔ نمبر 2، آدمی کی ناشکری اور شیخی، یعنی اب تو کہتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے کیوں نہیں آتا، لیکن آدمی بودا اور تھڑدلا اتنا ہے کہ اگر خدا چند روز اپنی مہربانی سے عیش و آرام میں رکھنے کے بعد تکلیف میں مبتلا کر دے تو پچھلی مہربانیاں بھی بلا دیتا ہے اور نا امید ہو کر آئندہ کے لیے آس توڑ بیٹھتا ہے۔ گزشتہ پر ناشکری اور آئندہ سے مایوسی یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے۔ نمبر 3، یعنی مصیبت کے بعد اگر خدا آرام و آسائش نصیب کرے تو سمجھتے ہیں گویا اب ہمیشہ کے لیے مصائب و تکالیف کا خاتمہ ہو چکا، پچھلی کیفیت کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں۔ اس وقت غافل و مغرور ہو کر شیخیاں مارتا اور اتراتا پھرتا ہے، حالانکہ چاہیے تھا کہ پچھلی حالت یاد کر کے خدا کا شکر ادا کرتا اور اس کے احسان کے سامنے جھک جاتا۔ نمبر 4، یعنی جو حال اوپر عام انسانوں کا بیان ہوا اس سے اللہ کے وہ بندے مستثنیٰ ہیں جو تکلیف و مصیبت کا مقابلہ صبر و استقامت سے کرتے اور امن و راحت کے وقت شکر گزاری کے ساتھ عمل صالح میں مستعدی دکھاتے ہیں۔ ایسے اولو العزم وفاداروں کی جماعت ہی عظیم الشان بخشش و انعام کے مستحق ہے۔ نمبر 5، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عظیمت۔ مشرکین مکہ شرک و بت پرستی کی تردید سے بہت غیظ کھاتے تھے۔ مشرکانہ خرافات پر جس قدر ان کی تحمیق و تجہیل کی جاتی اسی قدر ان کے غصے کی آگ بھڑکتی تھی۔ کبھی کوشش کرتے تھے کہ آپ کو اس معاملے میں ذرا ڈھیلا کر دیں اور اس سب سے بڑے اور بنیادی مسئلہ کی تبلیغ میں نرمی اور تساہل برتنے پر آمادہ کریں۔ جب ادھر سے مایوس ہوتے تو محض دک کرنے کو عجیب بیہودہ فرمائشیں کرنے لگتے، مثلا یہ کہتے کہ آپ سچے اور منصب رسالت پر مامور ہو کر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ خدا کے یہاں سے مال و دولت کا بڑا خزانہ آنا چاہیے تھا، یا آسمان سے ایک فرشتہ آتا جو آپ کے ہمراہ تصدیق کے لیے ہر طرف جایا کرتا۔ لولا انزل علیہ کنز او جاء معہ ملک، سورہ ہود رکوع نمبر 2۔ گویا جب آپ کی بات منوانے کے لیے نہ مادی طاقت ساتھ ہے نہ روحانی، پھر ہم کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟ آپ ان بیہودہ شبہات اور فرمائشوں سے سخت مغموم اور دلگیر ہوتے تھے۔ ممکن ہے کبھی ایسا خیال بھی دل میں گزرتا ہو کہ ان کے معبودوں کے معاملہ میں اگر خدا کی جانب سے اس قدر سختی اختیار کرنے کا حکم نہ رہے تردید کی جائے، مگر فی الحال قدر نرمی اور رواداری کے ساتھ تو شاید زیادہ مؤثر اور مفید ہو، یا جو فرمائشیں یہ لوگ کرتے ہیں ان کی یہ ضد بھی کسی حد تک پوری کر دی جائے تو کیا عجب ہے مسلمان ہو جائیں۔ بہرحال وہ ایسا نازک اور پرخطر وقت تھا کہ تمام دنیا باطل پرستی کے شور سے گونج رہی تھی۔ صرف ایک مقدس ہستی تھی جس کے حلقوم سے حق کی آواز نکل کر باطل کے قلعوں میں زلزلہ ڈالتی تھی۔ آپ چاروں طرف سے موذی دشمنوں کے نرغہ میں گھر رہے تھے، کوئی جھٹلاتا، کوئی طعن کرتا، کوئی مذاق اڑاتا تھا۔ اس ماحول کا تصور کرو اور اس مبلغ اعظم کی قوت قلب اور ہمت مردانہ کا اندازہ لگاؤ جس کا تمام تر اعتماد و اتکال ظاہری اسباب سے ہٹ کر خداوند قدوس کے وعدوں پر تھا۔ آپ جب محزون و دلگیر ہوتے تو صرف اپنے پروردگار کی آواز سے ہی تسلی پاتے تھے اور دنیا کے مقابلے میں تازہ دم ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی سلسلے میں یہ آیتیں نازل ہوئی جن کا حاصل یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی بیہودہ خرافات اور فرمائشوں کی وجہ سے اس قدر فکر مند اور غمگین نہ ہوں، نہ اپنے دل میں ان لوگوں کی مراعات کا خیال لائیں۔ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ وحی الہی نے جو چیزیں آپ کو سکھلائی ہیں اور جس بے خوف و خطر تبلیغ کا حکم دیا ہے اس کے بعد حصہ کو ان لوگوں کی خرافات سے تنگ دل ہو کر چھوڑ بیٹھیں۔ جب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیغمبرانہ عصمت اور اولو العزمی مانے ہیں تو تنگ دل ہونے سے کیا فائدہ؟ آپ کا کام صرف بھلے برے سے آگاہ کر دینا ہے، ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ خدا تعالی جس کے سپرد ہر چیز ہے ان کا معاملہ بھی اسی کے سپرد کیجیے اور صبر و استقامت کے ساتھ فرائض تبلیغ کی انجام دہی میں ثابت قدم رہیے۔
قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، کہہ دے کہ تم بھی لے آؤ 10 صورتیں ایسی بنا کر، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور بلا لو جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، فإن لم يستجیبوا لکم، پھر اگر نہ پورا کریں تمہارا کہنا، فاعلموا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ ولا الہ الا ہو، کہ قرآن تو اترا ہے اللہ کی وحی سے، وَاللَّا الہ الا ہو، اور یہ کہ کوئی حاکم نہیں اس کے سوا، فہل انتم مسلمون، پھر اب تم حکم مانتے ہو۔ نمبر 1، من کان یرید الحیات الدنیا، جو کوئی چاہے دنیا کی زندگانی، وزینتہا، اور اس کی زینت، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، بھگتا دیں گے ہم ان کو ان کے عمل دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور ان کو اس میں کچھ نقصان نہیں۔ نمبر 2، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی ہے جن کے واسطے کچھ نہیں آخرت میں آگ کے سوا۔ نمبر 3، وحبط ما صنعوا فیہا، اور برباد ہوا جو کچھ کیا تھا یہاں، وباطل ما کانوا یعملون، اور خراب ہو گیا جو کمایا تھا۔ نمبر 4، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ، بھلا ایک شخص جو ہے صاف رستہ پر اپنے رب کے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے۔ تفسیر۔ نمبر 1، قرآن جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، کفار کو چیلنج، یعنی فرمائشی معجزے طلب کرتے ہیں جن کا دیا جانا مصلحت نہیں، اور جو سب سے بڑا معجزہ قرآن ان کے سامنے ہے اسے مانتے نہیں، کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ تمہاری بنائی ہوئی گھڑت ہے۔ اس کا جواب دیا کہ تم بھی آخر عرب ہو، فصاحت و بلاغت کا دعویٰ رکھتے ہو، سب مل کر ایسی ہی 10 صورتیں گھڑ کر پیش کر دو، اور اس کام میں مدد دینے کے لیے تمام مخلوق کو، بلکہ اپنے ان معبودوں کو بھی بلا لو جنہیں خدائی کا شریک سمجھتے ہو، اور اگر نہ کر سکو اور کبھی نہ کر سکو گے تو سمجھ لو کہ ایسا کلام خالق ہی کا ہو سکتا ہے جس کا مثل لانے سے تمام مخلوق عاجز رہ جائے۔ تو یقیناً یہ وہ کلام ہے جو خدا نے اپنے علم کامل سے پیغمبر پر اتارا ہے، بے شک جس کے کلام کا مثل نہیں ہو سکتا اس کی ذات و صفات میں کون شریک ہو سکتا ہے؟ ایسا بے مثال کلام اسی بے مثال خدا کا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ کیا ایسے واضح دلائل کے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا حکم بردار بننے میں کسی چیز کا انتظار ہے؟ تنبیہ، اعجاز قرآن کی کچھ تفصیل سورہ یونس میں گزر چکی ہے۔ ابتدا میں پورے قرآن سے تحدی کی گئی تھی، پھر 10 صورتوں سے ہوئی، پھر ایک صورت سے جیسا کہ بقرہ اور یونس میں گزرا، گویا ان کا عجز بتدریج نمایاں کیا گیا۔ نمبر 2، کفار کی نیکیوں کی جزا دنیا میں، یعنی ایسے واضح ثبوت کے بعد جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لاتا یا اس کے بتلائے ہوئے راستہ پر نہیں چلتا، بلکہ دنیا کی چند روزہ زندگی اور فانی ٹیپ ٹاپ ہی کو قبلہ و مقصود ٹھہرا کر عملی جد و جہد کرتا ہے، اگر بظاہر کوئی نیک کام مثلا خیرات وغیرہ کرتا ہے تو اس سے بھی آخرت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی مقصود نہیں ہوتی، محض دنیاوی فوائد کا حاصل کر لینا پیش نظر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی بابت خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین یا منافقین یا دنیا پرست ریاکار مسلمان، بتلا دیا کہ دنیا ہی میں ان کا بھگتان کر دیا جائے گا، جو اعمال اور کوششیں وہ حصول دنیا کے لیے کریں گے ان کے کم و کیف کو ملحوظ رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ اپنے علم و حکمت سے جس قدر مناسب جانے گا اور دینا چاہے گا یہی عطا فرما دے گا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جو خیرات وغیرہ کے کام کرے اس کی یہ فانی اور سوری حسنات جو روح ایمان سے یکسر خالی ہیں، دنیا میں رائے گاہ نہیں جاتی، ان کے بدلے میں خدا تعالیٰ تندرستی، مال، اولاد، عزت و حکومت وغیرہ دے کر سب کھاتا بے باک کر دیتا ہے۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں کوئی چیز اس کے کام آنے والی نہیں۔ جس کافر کے لیے جس درجہ کی سزا تجویز ہو چکی ہے وہ کبھی اس سے ٹلنے یا کم ہونے والی نہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 2۔ ریاکار اور دنیا پرست عالم، متصدق اور مجاہد کے حق میں جو وعید آئی ہے اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ان سے محشر میں کہا جائے گا کہ جس غرض کے لیے تو نے علم سکھلایا یا صدقہ و جہاد کیا وہ دنیا میں حاصل ہو چکی، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ، آذن اللہ منہا۔ نمبر 3، یعنی ان اعمال پر دوزخ کے سوا اور کسی چیز کے مستحق نہیں، کفار ابدی طور پر اور ریاکار مسلمان محدود مدت کے لیے۔ ہاں خدا تعالیٰ بعض مومنین کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے وہ الگ بات ہے۔ نمبر 4، یعنی دنیا میں جو کام دنیاوی اغراض کے لیے کیے تھے آخرت میں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ وہ سب برباد ہوئے، اور ریاکاری یا دنیا پرستی کے سلسلے میں بظاہر جو نیکیاں کمائی تھیں سب یوں ہی خراب گئیں، یہاں کوئی کام نہ آئی۔ شاہد منہ، ایک گواہ اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے گواہ تھی، کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، موسیٰ کی کتاب رستہ بتلاتی اور بخشواتی اوروں کے برابر۔ نمبر 1، اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ مانتے ہیں قرآن کو، ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ، اور جو کوئی منکر ہو اس سے سب فرقوں میں سے
سو دوزخ ہے ٹھکانہ اس کا۔ نمبر 2 فلا تک فی مریۃ من، سو تو مت رہ شبہ میں اس سے، انہ الحق من ربک، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور پر بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے۔ نمبر 3 ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ نمبر 4 اولئک یعرضون علی ربہم، وہ لوگ روبرو آئیں گے اپنے رب کے، ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور کہیں گے گواہی دینے والے یہی ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر۔ نمبر 5 الا لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو پھٹکار ہے اللہ کی ناانصاف لوگوں پر، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو کہ روکتے ہیں اللہ کے راہ سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہی ہیں آخرت سے منکر۔ نمبر 6 تفسیر۔ نمبر 1 شاہد کی تفسیر، یعنی یہ شخص اور وہ ریاکار دنیا پرست جس کا ذکر پہلے ہوا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بینہ صاف رستہ سے مراد وہ رستہ ہے جس پر انسان اپنی اصلی اور صحیح فطرت کے موافق چلنا چاہتا ہے، بشرطے کہ گرد و پیش کے حالات و خیالات سے متاثر نہ ہو، اور وہ توحید اسلام اور قرآن کا راستہ ہے۔ فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم، سورہ روم رکوع نمبر 4۔ وفی الحدیث کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ الی آخرہ، اور شاہد منہ، گواہ اللہ کی طرف سے قرآن عظیم ہی ہے جو گواہی دیتا ہے کہ دین فطرت توحید و اسلام پر چلنے والا بے شک ٹھیک راستے پر چل رہا ہے، اور وہ قرآن اپنی حقانیت کا بھی خود گواہ ہے۔ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، چونکہ قرآن کے لانے والے جبرائیل امین اور لینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس اعتبار سے ان کو بھی شاہد کہہ سکتے ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے اخلاق و عادات، معجزات، زبان مبارک، چہرہ نورانی، ہر چیز سے شہادت ملتی ہے کہ جس دین کے آپ حامل ہیں وہ بالکل سچا دین ہے۔ آگے ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے پہلے جو وحی کسی نبی پر نازل کی گئی وہ بھی دین فطرت کی صداقت پر گواہ تھی، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام پر جو عظیم الشان کتاب تورات اتاری گئی۔ قرآن سے پیشتر اسے ایک بڑا بھاری شاہد ان لوگوں کی حقانیت کا کہنا چاہیے جو دین فطرت کے صاف راستہ پر چلتے ہیں۔ نمبر 2 نجات کا واحد راستہ قرآن ہے، یعنی یہود و نصارہ، بت پرست، مجوس، عرب، عجم، یورپ، ایشیا، کسی فرقہ، جماعت اور ملک و ملت سے تعلق رکھتا ہو، جب تک قرآن کو نہ مانے گا نجات نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کی بعض احادیث میں آپ نے بہت تصریح و تعمیم کے ساتھ بیان فرمایا ہے، یہ کتاب ہر شخص کو ہے جو قرآن سنے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ قرآن کی صداقت اور من اللہ ہونے میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ احمق ہے یا معاند۔ نمبر 4 یعنی قرآن جھوٹ اور افترا نہیں، خدا کا سچا پیغام جس کو قبول کرنا ضروری ہے۔ خوب سمجھ لو اس شخص سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہو سکتا جو خدا پر جھوٹ باندھے، مثلاً اس کا کلام نہ ہو اور کہہ دے کہ اس کا کلام ہے، یا واقعی اس کا ہو اور خدا بار بار فرمائے کہ میرا کلام ہے، مگر باوجود روشن دلائل کے جھٹلاتا رہے اور کہتا رہے کہ اس کا نہیں۔ نمبر 5 یعنی محشر میں جب خدا کے سامنے اعلیٰ رؤوس الاشہاد پیش ہوں گے اور ان کی شرارتوں کے دفتر کھولے جائیں گے، اس وقت گواہی دینے والے ملائکہ، انبیاء، صالحین، بلکہ خود ان کے ہاتھ پاؤں کہیں گے یہی وہ بدبخت ظالم ہے جنہوں نے اپنے پروردگار کی نسبت جھوٹ بکا تھا۔ نمبر 6 یا تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی جو لوگ ظلم اور ناانصافی سے خدا کے کلام کو جھٹلا بتلاتے ہیں اور سب سے بڑھ کر آخرت کے منکر ہیں، دوسروں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں اور اس تلاش میں رہتے ہیں کہ سیدھے راستے کو ٹیڑھا ثابت کریں، ایسے ظالموں پر خدا کی خصوصی لعنت ہے۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، وہ لوگ نہیں تھکانے والے زمین میں بھاگ کر، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ان کے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی۔ نمبر 1 یضاعف لهم العذاب، دونا ہے ان کے لیے عذاب۔ نمبر 2 ما کانوا یستطیعون السمع، نہ طاقت رکھتے تھے سننے کی، وما کانوا یبصرون، اور نہ دیکھتے تھے۔ نمبر 3 اولئک الذین خسروا انفسهم، وہی ہے جو کھو بیٹھے اپنی جان، وضل عنهم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے جو جھوٹ باندھا تھا۔ نمبر 4 لا جرم انہم فی الاخرۃ هم الاخسرون، اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ آخرت میں یہی ہیں سب سے زیادہ نقصان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے نیک، واخبتوا الی ربہم، اور عاجزی کی اپنے رب کے سامنے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہا کریں گے۔ نمبر 5 مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، مثال ان دونوں فرقوں کی جیسے ایک تو اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھتا اور سنتا ہو، حل یستویان، کیا برابر ہے دونوں کا؟ تفسیر۔ نمبر 1
یعنی اتنی وسیع زمین میں نہ کہیں بھاگ کر خدا سے چھپ سکتے ہیں، نہ کوئی مددگار اور حمایتی مل سکتا ہے جو خدا کے لیے عذاب سے بچاوے۔ نمبر 2، کیونکہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کیا۔ نمبر 3، یعنی دنیا میں ایسے اندھے اور بہرے بنے کہ نہ حق بات سننے کی تاب تھی، نہ خدا کے نشانوں کو دیکھتے تھے جنہیں دیکھ کر ممکن تھا کہ راہ ہدایت پا لیتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولا، بے اصل اور غلط باتیں اس کی طرف منسوب کی۔ کہاں سے لائے؟ غیب سے سن نہ آتے تھے، غیب کو دیکھتے نہ تھے، پھر ان کا ماخذ کیا ہے؟ نمبر 4، جان کا کھو بیٹھنا، یہی کہ ابدی عذاب میں گرفتار ہوئے اور سب جھوٹے دعوے وہاں پہنچ کر گم ہو گئے۔ نمبر 5، منکرین کی بد انجامی کے بالمقابل مومنین کا انجام نیک بیان فرمایا۔ ان کی عاجزی خدا کو پسند آئی، اس لیے اپنی دائمی خوشنودی کا مقام عطا فرمایا۔ مثلا حال افلا تذکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، انی لکم نذیر مبین، کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر۔ نمبر 2، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا۔ نمبر 3، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے۔ نمبر 4، فقال الملأ الذین کفروا من قومی، پھر بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا، وما نراک اتبعک، اور دیکھتے نہیں کہ کوئی تابع ہوا ہو تیرا، الا الذین هم اراذلنا، مگر جو ہم میں نیچ قوم ہے، بادی الرأی بلا تأمل، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبین، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے کچھ بڑائی، بل نظنكم كاذبین، بلکہ ہم کو خیال ہے تم سب جھوٹے ہو۔ نمبر 5، قال یا قوم ارأیتم ان كنت على بینۃ من ربی، بولا اے قوم دیکھو تو اگر میں ہوں صاف راستے پر اپنے رب کے، وآتانی رحمۃ من عنده، اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، فعمیت علیکم، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، انلزمکموہا وانتم، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر اور تم؟ تفسیر۔ نمبر 1، کفار اور مومنین کا فرق، یعنی منکرین تو اندھے بہرے ہیں، جیسا کہ 2-3 آیت پہلے فرمایا تھا، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، پھر جسے نہ خود نظر آئے نہ دوسروں کی سن سکے، اس کا آغاز و انجام کیسے ان روشن ضمیر ایمانداروں کے برابر ہو سکتا ہے جو بصیرت کی آنکھوں سے حق و باطل اور بھلے برے میں تمیز کرتے اور اپنے ہادیوں کی بات بگوش ہوش سنتے ہیں۔ غور کرو کہ دونوں کا انجام یکساں کس طرح ہو سکتا ہے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ اسی مضمون کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 2، یعنی نہایت وضاحت کے ساتھ وہ چیزیں بتلاتا ہوں جن کے ارتکاب پر مہلک عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے یا جو اس عذاب سے محفوظ رہنے کے ذرائع ہیں۔ نمبر 3، یعنی سوا، یغوث، یعوق، نصر، جن کا ذکر سورہ نوح میں آئے گا۔ نمبر 4، یعنی غیر اللہ کی پرستش سے باز نہ آنے کی صورت میں سخت عذاب آنے کا ڈر ہے۔ دردناک دن سے وہ دن مراد ہے جس میں المناک اور درد انگیز حوادث کا وقوع ہو، مثلا قیامت کا دن یا وہ دن جس میں قوم نوح غرق آب کی گئی۔ نمبر 5، حضرت نوح اور ان کی قوم کا مناظرہ، یعنی رسول کو تمام قوم کے مقابلہ میں کوئی نمایاں امتیاز ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہماری طرح جن سے بشر سے ہو، آسمان کے فرشتے نہیں جن کے سامنے خواہ مخواہ انسانوں کی گردنیں جھک جائیں، پھر بشر بھی ایسے نہیں کہ جسے کوئی خاص تفوق اور بڑائی ہم پر حاصل ہوتی، مثلا بڑے دولت مند یا جاہ و حکمت کے مالک ہوتے۔ جو لوگ تمہارے پیرو ہوئے وہ بھی ماشاءاللہ سب کے سب مفلس، رذیل، پست اور ادنیٰ طبقہ کے لوگ ہیں، جن کے ساتھ بیٹھنا بھی ہم جیسے شریفوں کے لیے ننگ و عار کا موجب ہے۔ تو کیا ساری خدائی میں تم ہی ملے تھے جنہیں خدا نے اپنے منصب سفارت پر مامور فرمایا؟ آخر ہم تم سے حسب نسب، مال و دولت، خلق و خلق کس بات سے کم تھے جو ہمارا انتخاب اس عہدہ کے لیے نہ ہو گیا؟ کم از کم آپ کا اتباع کرنے والے ہی کوئی معزز اور بڑے آدمی ہوتے۔ بھلا ان موچیوں اور حجاموں کا تابع ہو جانا آپ کے لیے کیا موجب فضل و شرف ہو سکتا ہے اور کس طرح صداقت کی دلیل بن سکتی ہے؟ ایسے سطحی لوگوں کا جن کی پستی اور رذالت بالکل عیاں ہے، بے سوچے سمجھے اور بدون غیر و تأمل کے ظاہری اور سرسری طور پر ایمان لے آنا آپ کا کون سا کمال ہے؟ بلکہ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی سب جھوٹے ہو۔ تم نے ایک بات بنائی اور چند بیوقوفوں نے ہاں میں ہاں ملا دی تاکہ اس طرح ایک نئی تحریک اٹھا کر کوئی امتیاز و بزرگی حاصل کر لیں۔ یہ ان ملعونوں کی تقریر کا محاصل تھا۔ نوح علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آگے آتا ہے۔
لہا کارہون، اس سے بیزار ہو۔ نمبر 1 وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اور اے میری قوم نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے۔ نمبر 2 وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہل ہو۔ نمبر 3 وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اور اے قوم کون چھوڑائے مجھ کو اللہ سے اگر ان کو ہانک دوں، افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے۔ نمبر 4 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں نہیں کہتا کہ تم کو کہ میرے پاس ہیں خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی، اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ نمبر 5 قالوا یا نوح قد جادلتنا، بولے اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا۔ تفسیر۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر، یعنی یہ صحیح ہے کہ پیغمبر کو عام انسانوں سے بالکل ممتاز ہونا چاہیے، بلکہ وہ امتیاز مال و دولت، ملک و حکومت اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ میں نہیں، بلکہ اعلیٰ اخلاق، بہترین ملکات، تقوی، خدا ترسی، حق پرستی، دردمندی خلائق اور ان صریح آیات و نشانات پیش کرنے سے ان کو امتیاز حاصل ہوتا ہے جو حق تعالیٰ بطور اتمام حجت و اکمال نعمت ان کے اندر قائم کرتا یا ان کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے۔ وہ وحی الہی اور ربانی دلائل و براہین کی روشنی میں صاف راستہ پر چلتے ہیں، اور دن رات خدا کی خصوصی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برستی ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ سب چیزیں مجھ میں کھلے طور پر موجود ہوں، اور یقیناً موجود ہیں، لیکن جس طرح اندھے کو سورج کی روشنی نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں بھی اس کے نور الہی کے دیکھنے سے قاصر رہیں، تو کیا ہم زبردستی مجبور کر کے تم سے اس نور اور رحمت کا اقرار کرا سکتے ہیں جس سے تم اس قدر نفور و بیزار ہو کہ آنکھیں کھول کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے؟ خلاصہ یہ ہوا کہ میری بزرگی و برتری جو تم کو نظر نہیں آتی، یہ اس لیے کہ تمہارے دل کی آنکھیں اندھی ہیں یا بند ہیں۔ نمبر 2 یعنی میں تبلیغ کے کام کی کوئی تنخواہ تم سے نہیں مانگتا جو مالی خود غرضی کا شبہ ہو، میں اپنے پروردگار کا نوکر ہوں، اسی کے یہاں سے مزدوری ملے گی۔ بحمداللہ نہ مجھے تمہارے مال کی طلب ہے نہ ضرورت، پھر غریبوں کو چھوڑ کر مالداروں کی طرف کیوں جھکوں؟ اگر تم میرے اتباع کو محض ان کے افلاس یا پیشہ کی وجہ سے حقیر و ذلیل سمجھتے ہو تو خوب سمجھ لو میں وہ نہیں ہوں جو دولت ایمان کے سرمایہ داروں کو ظاہری خستہ حالی کی بنا پر جانوروں کی طرح دھکے دے کر نکال دوں۔ انہیں ایک روز اپنے پروردگار سے ملنا ہے، وہ میری شکایت اس کے دربار میں کریں گے کہ آپ کے پیغمبر نے متکبر دنیا داروں کی خاطر ہم غریب وفاداروں کو نکال دیا تھا۔ میں ظاہر حال کے خلاف یہ کیوں کہ سمجھ لوں کہ ان کا ایمان محض ظاہری اور سرسری ہے؟ دلوں کو چیر کر دیکھنا میرا کام نہیں، یہ پروردگار کے یہاں سے پتہ چلے گا کہ ان کے دلوں کی کیا حالت تھی۔ نمبر 3 یعنی جہل و حماقت سے انجام پر نظر نہیں کرتے، صرف ان کی ظاہری شکستگی دیکھ کر حقیر سمجھتے ہو اور ایسی محمل درخواست کرتے ہو کہ ان کو ہٹا دیا جائے تو ہم تمہارے پاس آئیں۔ کیا غربت اور کسب حلال کوئی عیب ہے؟ یہی چیز تو ہے جو حق کے قبول کرنے میں مزاحم نہیں ہوتی۔ عموماً دولت و جاہ کا نشہ انسان کو قبول حق سے محروم رکھتا ہے، اس لیے ہرقل کی حدیث میں آیا ہے کہ انبیاء کے متبعین ضعفاء ہوتے ہیں۔ بہرحال تم نہیں جانتے، سب کو خدا کے پاس جمع ہونا ہے، وہاں پہنچ کر ظاہر ہوگا کہ اپنے کو ان سے بہتر سمجھنا تمہارے جاہلانہ غرور تھا۔ نمبر 4 یعنی میں تمہارے کبر و غرور اور جہالت سے متاثر ہو کر اپنا نقصان کیسے کروں؟ اگر تمہاری رعایت سے میں نے خدا کے مخلص بندوں کو دھکے دے دیے تو اس کی سزا اور گرفت سے مجھ کو کون بچا سکے گا؟ نمبر 5 کفار نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا تم ہمارے جیسے بشر ہو، جتھے اور دولت کے اعتبار سے بھی کچھ امتیاز نہیں رکھتے۔ اس کا جواب نہایت متانت و انصاف کے ساتھ دیتے ہیں کہ بے شک جیسا امتیاز تم دیکھنا چاہتے ہو اس کا ہم دعویٰ نہیں رکھتے، بلا شبہ میں ایک بشر ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، نہ خدا نے اپنے سارے خزانے میرے تصرف اختیار میں دے دیے ہیں، نہ تمام غیب کی باتوں پر مطلع کیا گیا ہوں، لیکن ان تمام باتوں کے اعتراف کے ساتھ تمہاری طرح یہ کبھی نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری نگاہ میں معیوب و حقیر ہیں، یعنی میں اور میرے رفقا، ان کو خدا ہرگز کوئی خیر یعنی بھلائی نہیں دے سکتا۔ مثلا ان میں سے کسی کو نبوت و حکمت عطا فرما دے اور باقیوں کو ایمان و عرفان کی دولت سے بہرور کرے، خوب سمجھ لو حق تعالیٰ ان کے دلوں کی
استعدادات و کیفیات کو پوری طرح جانتا ہے، ہر ایک کی استعداد کے مناسب فیض پہنچاتا اور باطنی احوال و کیفیات کے موافق برتاؤ کرتا ہے۔ اس نے جو خاص مہربانی مجھ پر یا میرے ساتھیوں پر کی ہے وہ تمہاری آنکھ سے پوشیدہ ہے۔ اگر میں یہ کہنے لگوں کہ جو تمہیں بظاہر شکستہ حال اور حقیر دکھائی دیتے ہیں، خدا تعالیٰ نے بھی جو بواطن کا جاننے والا انہیں کوئی عزت و شرف نہیں بخشا تو نہایت بے اصولی اور ناانصافی کی بات ہو گئی۔ تنبیہ: اس آیت کے ابتدائی 3 جملے سورہ انعام میں گزر چکے، وہاں کے فوائد دیکھ لیے جائیں۔ فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اور بہت جھگڑ چکا، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اب لے آ جو تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے۔ نمبر 1، قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ، کہا کہ لائے گا، بِهِ، کہ لائے گا تو اس کو اللہ ہی، ان شاء، اگر چاہے گا، وما انتم بمعجزین، اور تم نہ تھکا سکو گے بھاگ کر۔ نمبر 2، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، اور نہ کارگر ہوگی تم کو میری نصیحت جو چاہوں کہ میں تم کو نصیحت کروں۔ إن كان الله يريد أن يغويكم، اگر اللہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کرے، وربكم، وہی ہے رب تمہارا، وإليه ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ نمبر 3، ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں کہ بنا لیا قرآن کو۔ نمبر 4، قل ان افتریت فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کہہ دے اگر میں بنا لایا ہوں تو مجھ پر ہے میرا گناہ اور میرا ذمہ نہیں ہے جو تم گناہ کرتے ہو۔ نمبر 5، وأوحی الی نوح، اور حکم ہوا طرف نوح کے، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، کہ اب ایمان نہ لائے گا تیری قوم میں مگر جو ایمان لا چکا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، سو غمگین نہ رہ ان کاموں پر جو وہ کر رہے ہیں۔ نمبر 6، واصنع الفلک، اور بنا کشتی۔ تفسیر۔ نمبر 1، عذاب کا مطالبہ۔ حضرت نوح قبل از طوفان 9.5 برس ان میں رہے، شب و روز سرًا و علانیتاً انہیں نصیحت کرتے، ہر شبہ کا جواب دیتے، تبلیغ و تفہیم اور بحث و مناظرہ کا سلسلہ جاری رہتا۔ اسی جھگڑے میں صدیاں گزر گئیں۔ کفار نے ان کی حقانی بحثوں اور شب و روز کی روک ٹوک سے عاجز ہو کر کہا، اب یہ سلسلہ بند کیجئے، بس اگر آپ سچے ہیں تو جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہے ہو وہ فوراً لے آؤ تاکہ یہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو۔ نمبر 2، حضرت نوح کا جواب، یعنی یہ چیز میرے قبضہ میں نہیں، خدا جس وقت اپنی حکمت کے موافق چاہے گا عذاب نازل کر دے گا، ہمارا فرض صرف آگاہ کر دینا تھا۔ باقی عذاب تو ایسی ہولناک اور عظیم الشان چیز ہے جس کا لے آنا اور دفع کر دینا دونوں پہلو قوائے بشریہ کے دائرے سے خارج ہیں۔ جب مشیت الہی ہوگی تو کہیں بھاگ کر پناہ نہ لے سکو گے۔ ایسا کون ہے جو خدا کو معاذ اللہ تھکا کر عاجز کر سکے۔ نمبر 3، یعنی کفر پر اس قدر اصرار و ضد اور انتہائی شوق چشمی سے نزول عذاب کی استدعا پتہ دیتی ہے کہ خدا کا ارادہ یہی ہے کہ تم کو گمراہی میں پڑا رہنے دے اور آخرکار ہلاک کر دے۔ بس اگر تمہاری بدکرداری کے سبب سے خدا نے یہی چاہا تو میں کتنا ہی نصیحت و خیرخواہی کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہوں کچھ نافع اور مؤثر نہ ہوگا۔ تمہارا رب وہی ہے جس کے ملک و تصرف میں ہر چیز ہے جیسا جس کے ساتھ معاملہ کرے کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہی سب کے اعمال کی جزا و سزا دینے والا ہے۔ ربط۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں تک جتنے سوالات اعتراضات اس قوم کے تھے وہ وہی تھے کہ حضرت کے قوم کے۔ نمبر 4، گویا یہ سب جواب ان کو ملے، اب ان کا نیا دعویٰ تھا، اسے آگے قصہ کے درمیان میں بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 5، واقعہ نوح پر کفار مکہ کو اعتراض۔ یہ گفتگو کفار مکہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ قرآن آپ خود بنا لائے ہیں، خدا کا کلام نہیں ہے۔ حضرت نوح کتاب نہ لائے تھے جو ان کی قوم یہ بات کہتی، قذا فی الموضع، لیکن بعض مفسرین نے اس آیت کو بھی نوح کے قصہ کا جز بتلایا ہے، یعنی ان کی قوم نے کہا کہ جن باتوں کو نوح خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ ان کی گھڑنت ہیں۔ بعض نے کہا گفتگو تو اہل مکہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر اس کا تعلق خاص نوح علیہ السلام کے قصے کے ساتھ تھا۔ گویا وہ کہتے تھے کہ یہ داستان آپ نے جھوٹ بنا لی ہے، واقعہ میں ان قصوں کے کوئی اصل نہیں ہے۔ نمبر 6، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ قرآن کو مفتری کہنے کا تحقیقی جواب اسی صورت میں ایک رکوع پہلے گزر چکا۔ یہاں آخری بات فرمائی گئی، یعنی قرآن کا کلام الہی ہونا نہایت واضح اور محکم دلائل سے بار بار ثابت کیا جا چکا ہے۔ ایسی روشن چیز کی تکذیب کر کے جو گناہ تم سمیٹ رہے ہو اس کا وبال تم ہی پر پڑے گا، اس کی فکر کرو۔ میں کافی تبلیغ کر کے بری ذمہ ہو چکا ہوں، اب جو غلطیاں تم کرو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ ہاں بفرض محال اگر میں نے افتراء کیا ہو تو اس کا کچھ گناہ مجھ پر پڑ سکتا ہے،
سو بحمد اللہ ایسا ہوا نہیں۔ حضرت نوح کی دعا اور اس کا جواب۔ جب قوم کی ازائیں حد سے گزر گئیں تو نوح علیہ السلام نے سینکڑوں برس ظالموں کے زہرہ گداز جفائیں جھیلنے کے بعد خدا کے آگے شکوہ کیا، انی مغلوب فانتصر، کہ میں مغلوب و ضعیف ہوں، آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ ارشاد ہوا کہ جن گنے چنے افراد کی قسمت میں ایمان لانا تھا لا چکے، آئندہ ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں، لہذا اب آپ ان کی عداوت و تکذیب اور اظہار آسانی سے غمگین نہ رہیں۔ ان قریب خدا کی شمشیر انتقام بے نیام ہونے والی ہے جو سب شرارتوں اور شریروں کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ سورہ ہود کا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔